بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 8 مبارک احادیث کا مطالعہ کیا تھا، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکیدی حکم بیان ہوا تھا کہ امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو، امام جب قراءت کرے تو تم خاموش رہو، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، امام جب تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جاؤ۔ اس پر ہم نے مشہور کتابوں سے 8 مبارک احادیث کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا، تو ابھی انشاءاللہ اس سے متعلق مزید احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 888، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے پڑھا؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نے گمان کیا کہ تم میں سے کوئی میری قراءت میں الجھن ڈال رہا ہے۔ اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اونچی آواز سے پڑھا تھا اس لیے اللہ کے نبی نے روکا، تو ایسی اس میں کوئی بھی بات بیان نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ بھائی آہستہ پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح ہم اگلی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 899، سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ تحقیق میں نے معلوم کیا کہ تم میں سے کوئی مجھے قراءت میں الجھا رہا ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 177، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز پڑھائی، پھر فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ اللہ کا کلام پڑھا تھا؟ ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی میں کہتا تھا کہ مجھے کیا ہوا کہ مجھ سے کلام اللہ چھینا جا رہا ہے۔ تب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہری نمازوں میں قراءت کرنا چھوڑ دیا۔ یہ امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک کی روایت ہے، جبکہ پیچھے ہم نے جو پڑھا وہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ظہر کی نماز یعنی کہ سری نماز سے متعلق تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 848، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کوئی نماز پڑھائی، ہمارا خیال ہے کہ وہ صبح کی نماز تھی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے قراءت کی ہے؟ ایک آدمی نے کہا جی ہاں میں نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ قرآن پڑھنے میں مجھ سے کوئی منازعت کر رہا ہے، یعنی کھینچا تانی۔ مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 25، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے امام ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 176، نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ کیا امام کے پیچھے قراءت کی جائے تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے کہ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے لیے امام کی قراءت ہی کافی ہے، اور جو اکیلے نماز پڑھے تو وہ قراءت کرے۔ نافع بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 850، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے لیے امام ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب مقتدی نمازی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس وقت امام کی قراءت ہی پوری جماعت کی طرف سے قراءت ہوگی۔ امام بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے، ورنہ اگر اپنی اپنی قراءت کرنی ہو تو پھر تو امام کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی پڑھے۔ تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی ایک رخصت بھی موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 838۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ناقص و ناتمام ہے۔ ابو صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا اے ابو ہریرہ، کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا بازو دبایا اور کہا کہ اے فارسی، اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کر۔ یعنی جب امام پڑھ رہا ہو تو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنا جائے، ہاں البتہ جب انسان کسی کی قراءت کو پوری خاموشی اور توجہ سے سنتا ہے تو وہ الفاظ دل میں دہرائے جا رہے ہوتے ہیں، زبان سے قراءت نہیں کی جاتی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ دل میں، یعنی کہ غور اور توجہ سے امام کے الفاظ کو سنا جائے پورے توجہ سے خاموشی کے ساتھ، اور دل میں وہ الفاظ خود بخود چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن الترمذی حدیث نمبر 311۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھی، آپ پر قراءت دشوار ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لگ رہا ہے تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو۔ تو ہم نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم قراءت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح کے قریب قریب ہے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان لوگوں کے لیے جو امام کے پیچھے قراءت کرتے تھے ان کو قراءت سے روکا اور اتنا کہا کہ چلو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں سے فقہاء کرام اور علماء نے کہا کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے امام کے پیچھے تو اس کی رخصت موجود ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکیدی احادیث ہیں وہ یہی ہیں کہ امام جب قراءت کرے تم خاموش رہو، جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ تو یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی تاکیدی حکم ہے وہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ نے صرف اتنی رخصت دی کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے بس۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن مجید یاد نہ ہو تو وہ پھر نماز میں کیا پڑھے؟ اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ